میں 24 سال کا تھا جب میرے سامنے ایک مریض نے دم توڑا۔ میں ایک جونیئر ڈاکٹر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ وہ ایک 60 سالہ بڑھیا تھی جس کا انتقال ہارٹ اٹیک کے سبب ہوا۔ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود ہم اسے نہ بچا سکے۔ جب میں گھر لوٹا تو سوچنے لگا کہ اس طرح یوکے میں نہ جانے کتنے ہارٹ اٹیک ہوتے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ ہر 5 منٹ کے بعد ایک انسان مر جاتا ہے۔ جب بھی ایمبولینس داخل ہوتی ہے تو ہم ایک ایسے مرض کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ معلوم بھی نہیں بلکہ بہت عرصہ پہلے سے مریض کو لاحق ہو کر لا علاج ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں چند منٹ میں اپنے سننے والوں کو اس مرض سے نجات دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں آپ کو جو دوا بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے فوڈ یعنی کھانا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آخر ہم کیا کھائیں، اور اسی سوال کے جواب کی تلاش میں لاکھوں لوگ روزانہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہزاروں ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کہانی کے بعد بہت سی چیزیں بیان کی ہیں جو کہ اس نے تمام لوگوں سے شیئر کی۔ آپ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج کی اس غذا کے ساتھ میں کچھ سبزی ملا سکتا ہوں، مثلاً کھیرا، ککڑی، سلاد اور گاجر وغیرہ ایڈ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنی غذا میں ان چیزوں کے استعمال کو یقینی بنا لیا تو یقین جانے ہسپتال میں کئی مریض کو تڑپتے دیکھنے سے گریز کیا جا سکتا ہے۔ پانی ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ انسانی جسم 60 سے 70% پانی پر مشتمل ہے۔ انسان خوراک کے بغیر تقریباً 1 مہینے تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر انسان چند دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ پانی ہمارے جسم میں کیا کردار ادا کرتا ہے اور صحت مند رہنے کے لیے ہمیں ایک دن میں کتنا پانی درکار ہوتا ہے۔ پانی جوڑوں کے درمیان لوبریکینٹ، چکنائی پیدا کرنے والا مادہ اور کوشن کا کام کرتا ہے۔ آنکھوں میں موجود پانی آئی بال اور آئی لڈ میں پیدا ہونے والی رگڑ کو کم کرتا ہے، جسم میں خون کا ہجوم برقرار رکھتا ہے، جسم کے درجہ حرارت کو ریگولیٹ کرتا ہے، دماغ اور حرام مغز کی نشوونما کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم اور ہمارے ارد گرد اتنا پانی موجود ہے تو پھر بھی ہمیں کیوں پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزانہ ہمارے جسم سے 2 سے 3 لیٹر پانی پسینے، پیشاب اور سانس کے ذریعے باہر نکلتا ہے۔ یہ تمام عمل ہمارے زندہ رہنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، لیکن جسم میں ہمیں پانی کی مقدار کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ پانی کی کمی اور زیادتی سے بچنے کے لیے ہمیں ایک توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں تباہ کن ہیں۔ پانی کی کمی سے جسم میں توانائی کم ہو جاتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں اور سوچنے کی صلاحیت میں بھی کمی آتی ہے۔ پانی کی زیادتی، جسے ہائپونیٹریمیا بھی کہتے ہیں، ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ سر درد اور شدید زیادتی موت کی وجہ بھی بن سکتی ہے، لیکن پانی کا ایک توازن برقرار رکھ کر ہم ان سب سے بچ سکتے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے روایتی حکمت کہتی ہے کہ انسان کو دن میں 8 گلاس پانی پینا چاہیے، لیکن اب جدید تحقیقات کے مطابق پانی پینے کی مقدار ہمارے وزن اور ماحول پر منحصر ہے۔ مردوں کے لیے ایک دن میں پانی کی تجویز کردہ مقدار 2.5 سے 3.7 لیٹر ہے اور عورتوں کے لیے تقریباً 2 سے 2.7 لیٹر ہے، اور یہ مقدار ہماری روزمرہ زندگی کی سرگرمیوں کے مطابق کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ خوراک میں موجود پانی روزانہ کی مقدار تجویز کردہ پانی کی مقدار 1/5 ہوتا ہے۔ پانی کی متوازن مقدار جھٹکوں سے محفوظ رکھتی ہے، ذیابیطس کو کنٹرول کرتی ہے اور کچھ قسم کے کینسر کے خطرات کو کم کرتی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر پانی ہے تو صحت اور بقا ہے۔ گندم کے دانے کی فریاد۔ میں ایک چھوٹا سا دانہ تھا۔ کئی دن زمین کے اندر اندھیروں میں منو مٹی تلے دبا رہا۔ بہت کوشش کے بعد زمین سے سر نکالا۔ بہت خوش تھا کہ میرا قد بڑھ گیا، مگر پھر ہوا کے تھپیڑوں نے پریشان کیا۔ ان کا عادی ہوا ہی تھا کہ ایک دن کسان نے مشین کے ذریعے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میرا ایک حصہ جانوروں کی خوراک بنا، جبکہ دوسرے کو چکی میں پیسا گیا۔ اس کی تکلیف بیان سے باہر ہے۔ پھر میرے آٹے کو گوندھا گیا، اور ایک اور آزمائش یہ ہوئی کہ مجھے تندور کی آگ میں جلنا پڑا۔ اتنی مشقت کے بعد میں ایک روٹی بنا جو انسان کے ہاتھ میں آئی۔ مجھے ضائع نہ کریں، میں بہت مصیبتوں کے بعد یہاں تک پہنچا ہوں۔
عموماً کام کاج کی وجہ سے ہاتھ اور منہ میلے ہو جاتے ہیں، اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کی وجہ سے ہاتھ اور منہ چکنے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر لیں، یعنی دونوں ہاتھ گٹھوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھو لیں اور کلی کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ مرض پائریا سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ کھانا کھانے کے بعد پیشاب کر لیں تو امراض گردہ و مثانہ سے بھی محفوظ رہیں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے کی عادت بنائیں۔ جب کھانا کھانے کے بعد پیشاب محسوس ہو تو فوراً پیشاب کر لیا کریں، کیونکہ اسے روکنے کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں صفائی ستھرائی کی دعوت دیتا ہے۔ ہم اس پر عمل کر کے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب بھی کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی عادت بنائیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ بچپن کی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بازار میں کھانا برا ہے۔ حضرت سیدنا امام برہان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوران تعلیم کبھی بھی بازار سے کھانا نہیں کھایا۔ ان کے والد صاحب ہر جمعے کو اپنے گاؤں سے ان کے لیے کھانا لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ کھانا دینے آئے تو ان کے کمرے میں ایک بازار کی روٹی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس روٹی کو دیکھ کر سخت ناراض ہوئے اور اپنے بیٹے سے بات نہ کی۔ صاحبزادے نے معذرت کرتے ہوئے عرض کی، ابا جان، یہ روٹی بازار سے میں نہیں لایا، میرا رفیق میری رضامندی کے بغیر خرید کر لے آیا۔ والد صاحب نے یہ سن کر ڈانٹتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری ہوتی تو کبھی بھی وہ یہ جرت نہ کرتا۔ دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ المبین تقوی کا کس قدر خیال رکھتے ہیں اور اپنی اولاد کی کیسی زبردست تربیت فرماتے ہیں کہ ہوٹل کی اور بازاری غذائیں کھانا نہیں دیتے۔ حضرت امام زنوجی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر ممکن ہو تو غیر مفید اور بازاری کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بازاری کھانا انسان کو خیانت اور کندگی کے قریب لے جاتا ہے اور ذکر خداوندی عز و جل سے دور کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بازار کے کھانوں پر غرباء و فقراء کی نظریں بھی پڑتی ہیں اور وہ اپنی غربت کی بنا پر اس کو کھا نہیں سکتے تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور یوں اس کھانے سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ آج میں آپ کو بغیر اوون کے سمپل کیک بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ ایک کپ میدے میں آدھے چائے کے چمچ بیکنگ پاؤڈر ڈال کر چھان لیں۔ آدھے کپ سے تھوڑی سی زیادہ چینی اور 2 سے 3 قطرے ونیلا ایسنس اور 2 انڈے ڈال کر گرائنڈ کر لیں، اور اب اس لیکوئڈ کو چھانے ہوئے میدے میں ڈال کر مکس کر لیں۔ سانچہ تیار کرنے کے لیے سانچے میں ہلکا سا آئل اچھی طرح لگا کر تھوڑا سا میدا چھڑک لیں، اور پھر اس میں کیک کا مٹیریل ڈال کے پہلے سے گرم کیا ہوا ڈھکن والے برتن میں رکھ دیں اور پھر ہلکی آنچ میں مکمل بیک ہونے دیں۔ تقریباً 40 سے 50 منٹ تک پکائیں اور ہمارا کیک تیار ہے۔ ڈارک چاکلیٹ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ عام طور پر چاکلیٹ کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اسے کھا کر موٹاپا ہو جاتا ہے، دانت خراب ہو جاتے ہیں اور شوگر لیول بھی بڑھ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں بھی درست ہیں اگر چاکلیٹ بہت زیادہ استعمال کی جائے، کیونکہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ ڈارک چاکلیٹ اگر ماڈریشن میں کھایا جائے تو بہت فائدہ مند ہے۔ چاکلیٹ کوکو پلانٹ سے حاصل کی جاتی ہے۔ 100 گرام ڈارک چاکلیٹ میں 70 سے 80 گرام کوکوا ہوتا ہے اور 100 گرام چاکلیٹ تقریباً 600 کیلوریز پرووائڈ کرتی ہے، جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے رسک کو کم کرتے ہیں، جسم میں بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور گڈ کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتے ہیں، ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے رسک کو کم کرتے ہیں، امیون رسپانسز کی وجہ سے جسم میں ہونے والی سوجن کو کم کرتے ہیں، برین فنکشن کو نارمل رکھتے ہیں، جلد کو الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے ہونے والے نقصانات سے بچاتے ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ سٹریس کم کرنے اور موڈ کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ بہت سے ضروری منرلز کا بہترین سورس ہے، جیسے کاپر، آئرن، میگنیشیم، کیلشیم،
पोटेशियम और जिंक वगैरह। माहिरीन के मुताबिक एक दिन में 20 से 30 ग्राम तक चॉकलेट खाया जाए। बेहतर है कि इसे हफ्ते में 3 से 4 दिन से ज्यादा ना खाया जाए। हमारी ये सारी गुफ्तगू ओरिजिनल चॉकलेट के बारे में है। जरूरी नहीं कि बाजार में मिलने वाली हर चॉकलेट ओरिजिनल हो। असल चॉकलेट की तलाश बहरहाल आपको करना होगी। अगर आप हज या उम्रे पर जा रहे हैं तो हमारी इस एडवाइस पर जरूर अमल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पैसे बचने के साथ साथ क्वालिटी फूड इस्तेमाल करने में कामयाब हो सकेंगे। अरब शरीफ में हमारे मुल्क के मुकाबले में खाना महंगा होता है और कई मकामात पर गोश्त के मसाइल भी। इन दोनों चीजों का हल ये है कि आप अपने घर से ही खाना साथ ले जाएं। आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, हम आपको बताते हैं। आप अपने घर में खाना बनाइए और उसे टिन या प्लास्टिक पैक करवा लीजिए। पाकिस्तान में कई मकामात पर यह सहूलत मुयस्सर है। कंपनी आपसे अपनी पैकिंग के चार्जेस लेगी, खाना आपका ही होगा। आज से कुछ अरसा पहले 1 किलो खाने की टिन पैकिंग तकरीबन 300 रुपए, जबकि प्लास्टिक पैकिंग तकरीबन 150 रुपए की थी। इस कीमत में जगह और वक्त के फर्क हो सकता है। इन पैकिंग्स में खाना बहुत आराम से 4 माह से 1 साल तक महफूज किया जा सकता है। इस पैकिंग का खाना सिर्फ निकाल कर आपको अपने ही होटल में गर्म करना होगा। बाज लोग तेज गर्म पानी में इस पैकिंग को रख कर गर्म कर लेते हैं। अलबत्ता याद रहे कि पका हुआ खाना हैंड कैरी में ले जाने की इजाजत नहीं होती। आप अपना खाना लगेज में डाल सकते हैं। हमारा मशवरा है कि कुछ दाल, कुछ सब्जी और कुछ गोश्त के पैकेट पैक करवा लीजिए। ये पैकिंग आधा किलो और इससे ज्यादा में दस्तयाब होती है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा पैक करवा सकते हैं। अगर आप ये पैक शुदा खाने अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। विटामिन ए, डी, के की तरह विटामिन ई भी चिकनाई में हल शुदा यानी फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ई की 8 मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिनमें से अल्फा टोकोफेरोल इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा एक्टिव है। ये हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर पाया जाता है। विटामिन ई हमारे खुराक में मौजूद होता है और सप्लीमेंट्स के जरिए भी हासिल किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, शकरकंदी, फल और सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे कैबेज यानी गोभी और स्पिनच यानी पालक वगैरह, बादाम और मूंगफली विटामिन ई के जराए हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से बॉडी सेल्स को ऑक्सीडेशन की वजह से तबाह होने से बचाता है। खास तौर पर हार्ट डिजीजेस यानी दिल की बीमारियों से बचाता है। कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। आंखों में मोतिया और दिमागी अमराज से बचाव का जरिया है। फ्री रेडिकल्स विटामिन ई जो जिस्म में कैंसर के फैलाव का बाइस है उनको तबाह करता है और इस तरह जिस्म में कैंसर रिस्क्स यानी कैंसर के खतरात को मिनिमाइज यानी कम कर देता है। विटामिन ई की कमी खून की नालियों में डिजेनरेटिव चेंजेस यानी तनज़्ज़ुली तब्दीलियां लाती है, जो दिल और फेफड़ों की बीमारियों और उसके अलावा जिगर और दिमागी अमराज का भी बाइस बन सकती है। और इसकी शदीद कमी से तौलीदी अवारिस यानी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, अबॉर्शन और मिसकैरेजेस और मर्दों और औरतों में बांझपन के इम्कानात भी पैदा होते हैं। विटामिन ई की तजवीज़ करदा मिक़दार 15 mg पर डे है।
مرغی کا انڈا نہ صرف ناشتے کا اہم حصہ ہے بلکہ کسی بھی کھانے کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ انڈا دوسری غذاؤں کی نسبت سستی اور مکمل غذا مانا جاتا ہے۔ یہ لو انرجی اور ہائی پروٹین سورس ہے۔ ایک انڈے میں تقریباً 6.5 گرام پروٹین ہوتی ہے، جس میں سے 3.6 گرام سفیدی میں جبکہ 2.7 گرام زردی میں موجود ہوتی ہے، اور یہ ہمارے جسم میں ضروری امینو ایسڈ کی مقدار کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے اور یوں جسم میں مسل ڈیولپمنٹ میں اہم ثابت ہوتا ہے۔ انڈے میں فیٹ سولوبل وائٹامن یعنی اے، ڈی، ای، کے اور واٹر سولوبل وائٹامنز جیسے وائٹامن بی، کولائن اور کمپلیکس، اس کے علاوہ منرلز جیسے پوٹاشیم، زنک اور کیلشیم وغیرہ مناسب مقدار میں موجود ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ انڈے میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں جو جسم کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، مثلا کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز۔ سیلینیم سے حفاظت کرتے ہیں۔ انڈے کی زردی میں موجود لوٹین اور زیکسنتھین موتیا اور عمر کے ساتھ ہونے والی مسکولر ڈیگنریشن سے حفاظت کرتا ہے۔ انڈے وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کیلوریز کم ہوتا ہے اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ انڈے کھانے کے بعد کافی دیر تک بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ نیوٹریشنسٹ کے مطابق روزانہ ناشتے میں 2 انڈے کھانا مفید ہے۔ انڈے کی زردی میں کولیسٹرول 200 سے 300 ملی گرام ہوتا ہے اور سیچوریٹڈ فیٹ تقریباً 3 سے 100 گرام ہوتا ہے، جو کہ جسم کے لیے مناسب مقدار سے کہیں زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے پہلے نیوٹریشنس ایکسپرٹس کی نظر میں انڈوں کا زیادہ استعمال نقصان کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے بلڈ کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے اور ہارٹ ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ خیال بالکل غلط تھا۔ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر، امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن، ڈپارٹمنٹ آف ہیومن اینڈ ہیلتھ سروس اور دیگر ایجنسیز کے مطابق خوراک میں موجود کولیسٹرول کا بلڈ کولیسٹرول پر زیادہ اثر نہیں ہوتا اور اس کا ہارٹ ڈیزیزز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ انڈے کی زردی میں ایچ ڈی ایل پایا جاتا ہے جو کہ ایک گڈ کولیسٹرول ہے اور یہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ سیلمونیلا بیکٹیریا جو فوڈ پوائزننگ کی وجہ بنتا ہے اور دل سے یہ بیکٹیریا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ بغیر پکے انڈے میں اینٹی نیوٹرینٹس بھی ہوتے ہیں جو نیوٹرینٹس کی ایبزارپشن میں مشکل پیدا کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ پکے ہوئے انڈے ہی کھانے چاہیے۔ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے مطابق ایک بڑے فرائیڈ ایگ میں 90 کیلوریز ہوتی ہیں اور ہاف بوائلڈ ایگ میں 78 کیلوریز ہوتی ہیں۔ ایک بڑے سائز کے انڈے میں 147 ملی گرام کولائن پایا جاتا ہے، ہماری یادداشت کو تیز کرتا ہے اور بڑی عمر میں ہونے والی بھولنے کی بیماری سے حفاظت کرتا ہے۔ کیلشیم ایک ایوریج سائزڈ اڈلٹ کے جسم میں 1250 گرام کیلشیم ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں موجود کیلشیم کا 99% بونز یعنی ہڈیوں اور دانتوں میں موجود ہوتا ہے، جبکہ 1% جسم کے دوسرے کاموں جیسے بلڈ کلاٹنگ، نرو سگنلنگ اور مسکولر کنٹریکشن میں استعمال ہوتا ہے۔ ہماری آنتوں میں کیلشیم وائٹامن ڈی کی وجہ سے ابزارب ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر جسم میں وائٹامن ڈی اچھی طرح سے جذب نہیں ہوتا تو کیلشیم بھی نہیں ہوگا۔ اکارڈنگ ٹو ریسرچ، جب آپ کی خوراک میں کیلشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو جسم میں چربی کی بریک ڈاؤن بھی بڑھ جاتی ہے۔ ریسرچرز کا خیال ہے کہ کیلشیم کی مقدار میں ہر 300 ملی گرام کا اضافہ بچوں میں تقریباً 1 کلو گرام اور بالغوں میں 2.25 سے 7.5 کلو گرام چربی کم کرتا ہے۔ جسم میں کیلشیم کی کمی گروتھ کو روکتی ہے اور بچوں میں ریکیٹس جبکہ بڑوں میں آسٹومیلیشیا کی وجہ بنتی ہے۔ ریکیٹس میں بچوں کی ہڈیاں نرم ہو کر مڑ جاتی ہیں۔ ہائپرکلوسیمیا یعنی جسم میں کیلشیم کی زیادتی دماغ کے کام کرنے میں مداخلت پیدا کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں الجھن، لیزینس یعنی سستی اور ٹائرڈنس یعنی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ کیلشیم ایک متوازن مقدار میں لینا چاہیے۔ کیلشیم ملک یعنی دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء جیسے دہی اور پنیر وغیرہ، پتے والی سبزیاں اور پھلوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ پانی بھی اس کا ایک اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے۔
विटामिन सी या ascorbic एसिड एक वाटर soluble विटामिन है। प्राइमेट्स और ग्लोनोलैक्टोन ऑक्सीडेस एंजाइम ना होने की वजह से जिस्म में ascorbic एसिड नहीं बना सकते, इसलिए ये एक एसेंशियल विटामिन है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। ये तमाम बॉडी टिश्यूज की फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस करता है और जख्मों को भरता है। ब्लड क्लॉटिंग, प्रोटीन, कोलेजन और खून की नालियों को मजबूत बनाना, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाना और उनकी फॉर्मेशन, इंटेस्टाइन में आयरन को अब्सॉर्ब कराना विटामिन सी के अहम काम हैं। विटामिन सी के जराए फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स जैसे लाइम, ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट्स हैं। क्या आप जानते हैं अमरूद में विटामिन सी सिट्रस फ्रूट से 5 गुना ज्यादा होता है। और इसके अलावा सब्ज मिर्च, गोभी, पालक, टमाटर, मटर और शलजम में भी अच्छी मिकदार में विटामिन सी होता है। विटामिन सी की शदीद कमी स्कर्वी की वजह बनती है और ज्यादातर ये उस वक्त होता है जब कोई मुसलसल 3 मंथ्स यानी 3 माह से विटामिन सी का कोई इंटेक किसी भी तरह ना करे। स्कर्वी के अहम सिम्टम्स मसूड़ों से ब्लीडिंग, दांतों का खराब होना, जिल्द पर नील के निशान और खुश्की और जख्मों का देर से भरना और मसल्स फटीग वगैरह हैं। एक और अहम बात यह है कि हमारी बॉडी में स्कॉर्बिक एसिड पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड भी स्टोर होता है। इसलिए शदीद स्ट्रेस की हालत में एड्रिनल ग्लैंड में इसकी कमी की वजह से विटामिन सी की डिमांड जिस्म में बढ़ जाती है। केला सेहतमंद खुराक का एक अहम हिस्सा है। केला पोटेशियम का बेहतरीन जरिया है। अगर दिन में एक केला खाया जाए तो ये पूरे दिन की पोटेशियम की दरकार मिकदार का 23% हिस्सा पूरा करता है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक वो खुराक जिसमें पोटेशियम की ज्यादा मिकदार हो वो हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के रिस्क को काफी हद तक कम करता है। और एक दरमियाने साइज के केले में 350 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। केले में काफी मिकदार में फाइबर मौजूद होता है। इस वजह से ये आंतों की हरकत को बेहतर बनाता है और कब्ज और हैजे से हिफाजत करता है। केला मैदे की तेजाबियत को खत्म करता है और इस तरह सीने की जलन और अल्सर से हिफाजत करता है। केला नर्व सेल्स को सेहतमंद रखने में मददगार साबित होता है, इसलिए अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी के खतरात को कम करता है। केले में मौजूद फाइबर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। केले में पोटेशियम की मौजूदगी गुर्दे में पथरी होने से बचाती है। केला एक एनर्जी बूस्टर है। तहकीकात ने साबित किया है कि सिर्फ 2 केले इतनी एनर्जी देते हैं कि इंसान 90 मिनट तक जिम वर्कआउट कर सकता है। केले में विटामिन B6 की रोजाना की तजवीज करदा मिकदार का 25% पाया जाता है और विटामिन B6 एंटीबॉडीज और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में अहम है। इसके अलावा विटामिन B6 कुव्वत मुदाफियत को भी बढ़ाता है। केले में मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है
اس کے علاوہ ایک پکا ہوا کیلا شیر خوار بچوں کی ایک زبردست خوراک ہے۔ کیلا ملٹی وائٹامنس اور منرلز اور فائبرز کا اچھا سورس ہے۔ کیلے کا استعمال صرف خوراک تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ بیوٹی ریمیڈیز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیلے کا ماسک بنا کر بالوں میں لگانے سے بال مضبوط، نرم اور چمکدار ہوتے ہیں۔ کیلے کا ماسک بنا کر چہرے پر لگانے سے رنگت صاف ہوتی ہے اور چہرے پر داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیلا بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے اور بہتر ہے کہ اسے روزانہ کی خوراک میں شامل کیا جائے۔ آج کی ہماری ریسیپی ہے روایتی شامی کباب۔ اس کے لیے بغیر ہڈی کا 1 کلو گوشت اور 1 پاؤ چنے کی دال اور 100 گرام ثابت لال مرچ، 1 چمچ سوکھا دھنیا اور حسب ذائقہ نمک، 6-7 بڑی الائچی، 1 چمچ ثابت کالی مرچ، 1 چمچ لونگ، 5-6 دار چینی کی سٹکس اور 1 چمچ زیرہ لیں گے۔ ثابت گرم مسالے کو ایک کپڑے میں ڈال کر پوٹلی بنا لیں گے۔ ایک برتن میں گوشت، ثابت لال مرچ، نمک اور سوکھا دھنیا اور مسالے والے پوٹلی اور حسب ضرورت پانی ڈال دیں گے اور پھر گوشت کے گلنے تک اس کو پکائیں گے۔ گوشت سے پوٹلی کو الگ کر لیں۔ گوشت کو چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیں۔ چنے کی دال کو ابال کر چوپ کر لیں اور ان دونوں مٹیریلز کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ روایتی شامی کباب کی شیپ دے لیں اور اس کو انڈا لگا کر ڈیپ فرائی یا شیلو فرائی کر لیں۔ لیجئے روایتی شامی کباب تیار ہے۔ شہد کی مکھی سے حاصل ہونے والا غذائیت سے بھرپور مادہ ہے۔ 1 چمچ شہد میں 64 کیلوریز، 17 گرام کاربوہائیڈریٹس اور 16 گرام شوگر ہوتی ہے۔ شہد میں 0 فیٹ ہوتا ہے۔ شہد ایک نیچرل سویٹنر ہے۔ یہ بچوں، بڑوں سب کے لیے مفید ہے۔ یہ بہت سے وائٹامنز اور منرلز کا بھی سورس ہے جیسے کیلشیم، آئرن، کاپر، میگنیزیم، پوٹیشیم، زنک، نیاسین، رائبوفلیوین وغیرہ۔ شہد میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو جسم میں فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں اور اس طرح شہد کینسر سے بچاتا ہے۔ شہد اینٹی بیکٹیریل ہے۔ اگر جلد پر زخموں، جلے ہوئے اور شوگر کی وجہ سے ہونے والے زخموں پر اس کی پٹی کی جائے تو انہیں صحیح کرتا ہے۔ سوجن اور درد کو کم کرتا ہے۔ شہد گلے کی خراش کو ختم کرتا ہے۔ دمے کے مریضوں کے لیے روزانہ شہد کا مناسب استعمال بہت مفید ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو شامل کر کے نہار منہ پئیں تو وزن تیزی سے کم ہوگا۔ شہد کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ نزلہ زکام میں اس کا استعمال مفید ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ امیونٹی کو بڑھاتا ہے اور ہائی انرجی سورس بھی ہے۔ اگر رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پیا جائے تو نیند اچھی آتی ہے۔ شہد بہت سی بیوٹی ریمیڈیز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بالوں میں شہد لگانے سے خشکی ختم ہوتی ہے۔ بال نرم و ملائم ہوتے ہیں۔ شہد جلد کو بھی نرم و ملائم بناتا ہے۔ آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن اینڈ چیز بریڈ رول۔ ایک برتن میں 4 ٹیبل سپون آئل، ایک بڑے سائز کی باریک کٹی ہوئی بند گوبھی کو اس میں ڈال کر ہلکا سا پکا لیں۔
اب ایک باریک کٹی ہوئی شملہ مرچ اس میں ڈال کر مزید پکا لیں۔ نمک اور کالی مرچ ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں۔ باریک ریشے کیا ہوا بوائلڈ چکن اس میں ڈال کر بھون لیں۔ مٹیریل کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں چیز ایڈ کر لیں اور اب اسے اچھے سے مکس کر لیں، اور اب بریڈ سلائس کے چاروں کنارے کو کاٹ کر الگ کر لیں، پھر اس کو بیل لیں اور اب مٹیریل رکھ کر رول کی شیپ دے لیں۔ اچھے سے انڈے میں ڈپ کر لیں، بریڈ کرمز لگائیں اور فرائی کر لیں۔ لیجئے چکن چیز بریڈ رول تیار ہیں۔
کھانا انسان کی انتہائی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر زیادہ دیر تک زندہ رہنا ممکن نہیں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ جتنا ہم زندہ رہیں گے اتنے رزق کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، مگر ہم رزق کہاں سے حاصل کرتے ہیں، کس طرح حاصل کرتے ہیں اور اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں، یہ سب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی ویسے ویسے اپنے کھانے پینے کے معاملات میں بے احتیاطی کا شکار ہوتا گیا، اور اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ وہ غذا جس نے ہمیں قوت دینی تھی ہماری بیماری کا باعث بننے لگی، جس غذا کی تھوڑی سی مقدار ہمیں کفایت کرتی تھی، اس کے حصول میں لالچ نے ہمارے لیے اس کا حصول مشکل بنا دیا۔ غذا کا بنیادی مقصد اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنا تھا، بدقسمتی سے نمود و نمائش کا ذریعہ بن گئی، اور انجام یہ ہوا کہ دوستوں کی دعوت جو کہ خوشی کا باعث ہونی چاہیے تھی عذاب جان بن گئی۔ یہی حال ولیموں، نکاح، منگنی، موت، میت اور دیگر مواقع پر کھلائے جانے والے کھانوں کا بھی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اللہ پاک کھانے پینے سے نہیں بلکہ اسراف سے منع فرماتا ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ کو وقتاً فوقتاً اسی طرح کی اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور دوسروں سے شیئر بھی کریں۔